السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر مسلمانوں سے کہا کہ ہم اللہ تعالی سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ طاقت اور قوت سب اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر آپ صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، لوگوں، میں اور آپ جہاد کے حکم میں برابر ہیں۔ خدا کے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی سے استعانت چاہو، مدد چاہو، اور اپنی شریعت اور دین کے واسطے دل کھول کر لڑو۔ جو شخص ہم میں سے قتل ہو گیا وہ شہید ہو گیا، اور جو باقی رہا وہ سعید ہو گیا، خوش نصیب ہو گیا۔ کچھ تمہاری رائے ہو اس سے بھی مجھے اطلاع کرو۔ یہ سن کر ہر شخص نے اپنی عقل کے موافق جو رائے تھی بیان کر دی۔ بادیہ عرب کے ایک گروہ نے کہا کہ اے امیر، بہتر یہ ہے کہ آپ ہمیں ایک جنگل میں لے کر چلیں اور بالکل جنگل کے درمیان میں پڑاؤ کریں۔ ان لوگوں کو اس جگہ حملہ کرنے کی جرت نہیں ہو سکتی، اور نہ وہ اپنے قلعے اور گاؤں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جس وقت ان کو ہمارے متعلق یہ خبر پہنچے گی کہ ان کا پڑاؤ بالکل جنگل کے درمیان میں ہے تو ان کی جمعیت متفرق ہو جائے گی۔ اس وقت ہم ان پر غفلت کی حالت میں حملہ کر دیں گے، اور اگر خدا نے چاہا تو کامیاب بھی ہوں گے۔ سہیل بن عامر نے کہا کہ یہ مشورہ تو بزدلوں کا ہے۔ مہاجرین اور انصار میں سے بعض حضرات نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت تھوڑی جماعت سے لڑے، بڑے بڑے لشکروں کو ہزیمت دے دی، ہرا کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے نصرت اور مدد کا وعدہ فرمایا ہے اور صبر کا حکم دیا ہے، اور خداوند تعالیٰ کا صابرین کے ساتھ اچھا ہی وعدہ ہوتا ہے، اور یہ تم خود جانتے ہو کہ ہم دشمن کے پاس موجود ہیں اور دشمن ہمارے قتل کے در پہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، قسم ہے خدا کی، میں ان کے مقابلے اور کفار کے قتل سے کبھی باز نہیں آ سکتا، اور نہ میری تلوار میان میں جا سکتی ہے۔ جس کا دل چاہے میدان جنگ میں ٹھہرے اور جس کا دل چاہے لوٹ جائے، مگر یاد رہے کہ جو شخص نیک کام سے بھاگے گا خداوند تعالی سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانان مکہ معظمہ کا قول اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تقریر سن کر نہایت خوش ہوئے اور فرمایا، اے ابن فاروق، جو میری خواہش تھی وہ تم نے پوری کر دی، اور جو میرے دل میں تھا وہ گویا تم نے اپنی زبان سے ادا کر دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تمہاری سرکردگی میں کچھ جوان دے کر بطور مقدمۃ الجیش کے اپنے لشکر سے آگے روانہ کر دوں، تاکہ تم حریف کے لشکر کی حرکت اور اس کے سکون کی اطلاع اور اس بات کی خبر دیتے رہو کہ ہم کس طرح اور کون سے طریقے سے دشمن کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ کا جو ارادہ ہے آپ پورا کریں، میں اپنے نفس کے متعلق بخیل نہیں ہوں کہ اس خداوند تعالیٰ کی راہ میں صرف نہ کروں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نشان بنا کر انہیں مرحمت فرمایا، اور 1000 سوار بہادران قوم بنی کلاب، طائف اور ثقیف سے ان کی ماتحتی میں دے کر روانگی کا حکم دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر باقی دن اور تمام رات چلتے رہے۔ صبح کے وقت اچانک آپ کو ایک غبار اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ آپ نے اپنے لشکر سے فرمایا کہ یہ غبار اور گرد لشکر جیسی معلوم ہوتی ہے، میرا گمان ہے کہ یہ رومیوں کا ہر اول ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے توقف کیا اور تمام لشکر کو اسی جگہ ٹھہرا دیا۔ بادیہ اعراب کی ایک قوم نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم جا کر دیکھ آویں کہ یہ گرد و غبار کیسا ہے۔ آپ نے فرمایا، جب تک ہمیں پوری تحقیق نہ ہو جائے کہ کیا معاملہ ہے، اس وقت تک ایک کا دوسرے سے جدا ہونا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ وہ غبار قریب پہنچ گیا، اور اس کے پھٹنے پر معلوم ہوا کہ یہ روبیس نے اپنے لشکر کے آگے 10,000 سوار مقدمۃ الجیش کے طور پر ایک بطریق اپنی ہمراہی کے سرکردگی میں روانہ کیے ہیں، تاکہ لشکر اسلام کی خبریں اس تک پہنچتی رہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھ کر اپنے لشکریوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم انہیں مہلت نہ دو بلکہ ان پر ٹوٹ پڑو، آخر تمہارے ہی مقابلے کے لیے تو آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر تمہاری امداد فرمائے۔ یاد رکھو بہشت تلواروں کے سائے میں ہے۔
یہ سنتے ہی بہادران اسلام نے اس زور سے تکبیر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھی کہ شجر اور حجر اور 4 پایوں نے اس کا جواب دیا اور تکبیر کے فوراً بعد حملہ کر دیا۔ سب سے پہلا حملہ کرنے والے اکرمہ بن ابو جہل تھے اور اس کے بعد سہیل بن عمر، پھر ضحاک بن ابو سفیان نے حملہ کیا اور آپ نے للکار کر پکارا۔ ان کے بعد مہاجرین اور انصار حملہ آور ہوئے اور آخر دونوں لشکر مل گئے۔ تلوار اور نیزوں نے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اثناء جنگ میں نے ایک رومی سوار کو جو بہت بڑے ڈیل ڈول کا تھا دیکھا تھا۔ وہ لشکر کے یمین و یسار میں دائیں بائیں میں گھوڑا دوڑائے پھرتا تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ سپہ سالار افواج روم یہی شخص معلوم ہوتا ہے، حالانکہ لڑائی کی وجہ سے اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور بزدلی چھا رہی تھی اور وہ اپنے بھاری بھرکم جسم ہونے کی وجہ سے مست اور غضبناک اونٹ کی طرح پھر رہا تھا۔ میں نے اس پر حملہ کر دیا اور اپنے ایک نیزے کو اس کی طرف بڑھایا۔ نیزے کی وجہ سے اس کا گھوڑا پیچھے ہٹا۔ میں نے فوراً نیزہ روک لیا۔ یہ دیکھ کر اس پر میرے متعلق یہ وہم سوار ہوا کہ یہ بھاگنا چاہتا ہے۔ یہ سوچ کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے نیزہ علیحدہ کر کے تلوار پکڑ لی اور اس کے نیزے پر ماری، جس کی وجہ سے اس کے نیزے کا پھل کٹ کر گر گیا اور اس کے ہاتھ میں محض ایک لاٹھی جیسی چیز رہ گئی۔ میں نے ایک دوسرا تلوار کا ہاتھ مارا۔ خدا کی قسم مجھے خیال پیدا ہوا کہ میں نے اپنی تلوار ایک پتھر پر مار دی ہے اور اس کے جھنکار کی آواز میرے کانوں میں پہنچی اور مجھے یہ ڈر ہوا کہیں تلوار نہ ٹوٹ گئی ہو، مگر بدستور باقی تھی اور خدا کا دشمن شدت ضرب سے مذبوح تھا۔ میں نے ایک اور ہاتھ مارا اور اس کے شانہ کی رگ کو کاٹ کر دور کر دیا۔ آخر حریف گر پڑا اور میں نے اس کی زرہ اتار لی۔ مشرکین نے جس وقت اپنے سپہ سالار کو گرا ہوا اور مرا ہوا دیکھا تو گھبرا گئے اور مسلمان چستی اور چلاکی کے ساتھ ان کو قتل کرنے لگے۔ ضحاک بن ابو سفیان اور حارث بن حشام کو شاباش ہے جو محض خوشنودی خدا کے لیے لڑ رہے تھے۔ جنگ کے درمیان میں ایک سخت مصیبت میں گرفتار ہو گئے، مگر تھوڑی ہی دیر میں خداوند تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ بہت سے مشرکین قتل ہوئے اور اکثر گرفتار کر لیے گئے۔ بہادران اسلام جمع ہوئے اور مال غنیمت اکٹھا کر کے آپس میں کہنے لگے کہ عبداللہ بن عمر کا حال نہ پوچھو۔ عبداللہ بن عمر کا حال نہ معلوم ہوا کہ خداوند تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یعنی آیا زندہ ہیں یا شہید کر دیے گئے۔ بعض نے کہا کہ قتل ہو گئے، ایک نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ گرفتار ہو گئے۔ بعض نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی کیا ہوگا عبداللہ بن عمر کے ساتھ ان کے زہد اور عبادت کی وجہ سے اچھا ہی کیا ہوگا۔ ایک نے کہا کہ اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ہاتھ سے جاتے رہے تو یہ تمام فتح ان کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی یہ سب گفتگو ایک ٹیلے کے پیچھے کھڑا سن رہا تھا۔ جس وقت تمام گفتگو سن چکا تو میں نے زور سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور اپنے علم کو ہلاتا ہوا ان کے سامنے آیا۔ جس وقت مسلمانوں نے میرا جھنڈا ہلتے ہوئے دیکھا تو میری طرف متوجہ ہوئے اور دریافت کیا کہ اے امیر آپ کہاں تھے؟ میں نے جواب دیا کہ میں سپہ سالار کفار کے مقابلے میں مشغول تھا۔ تمام لوگوں نے مجھے دعائیں دیں اور کہا کہ یہ فتح اور نصرت تمام آپ کی برکت کا نتیجہ ہے اور خداوند تعالیٰ نے آپ کی ہی بدولت یہ فتح عنایت کی ہے۔ میں نے جواب میں کہا کہ نہیں بلکہ آپ حضرات کی ہی خوش قسمتی ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے مال غنیمت جس میں گھوڑے، اسلحہ اور مال تھا جمع کیا اور 600 قیدی گرفتار کیے گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے کل حسب ذیل 7 آدمی شہید ہوئے۔ نمبر 1 سراقہ بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 نوفل بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 سعید بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 4 سالم مولا عالم بن بدر البیرلوعی رضی اللہ تعالی عنہ، 5ویں عبداللہ بن خویلد المازنی رضی اللہ تعالی عنہ، 6 جابر بن راشد الخزری رضی اللہ تعالی عنہ، 7ویں اوس بن سلمہ المہوازنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسلمانوں نے ان کی نعشوں کو سپرد خاک کر دیا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔